السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرش سے عرش تک چرچا معین الدین کا، فرش سے عرش تک چرچا معین الدین کا، میں کیسے بیاں کروں رتبہ معین الدین کا۔ کفر و ظلمت سر اٹھاتا آج بھی، کفر و ظلمت سر اٹھاتا آج بھی، اگر نہ ہوتا ہند میں جلوہ معین الدین کا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے اپنے کچھ مقرر بندوں کو پیدا کیا جو اپنے اخلاق اور کردار سے دین اسلام کی سچی تصویر دنیا کے سامنے لاتے رہے۔ آج میں اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جسے ہم سلطان ہند، غریب نواز اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک بڑے ولی تھے بلکہ قرآن اور حدیث کے سچے عاشق اور انسانیت کے لیے محسن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں سجستان ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن، خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ غریب بچوں کو اپنے گھر لے آتے اور اپنی والدہ سے کہتے کہ اے امی جان، آپ ان کے لیے بہترین کھانا بنائیے۔ جب یہ غریب بچے کھاتے ہیں تو اسے دیکھ کر میرا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے غریبوں سے محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے، آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر اور توکل کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی اس آیت پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، قرآن، فقہی علوم اور تمام دینی علوم حاصل کیے اور حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کئی سال مرشد کی خدمت کرنے کے بعد پھر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے معین الدین، تو ہندوستان چلا جا، وہاں اللہ تعالیٰ تجھ سے دین کا کام لے گا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان ہارونی کی بات سنی تو وہ فوری ایران سے افغانستان اور پھر افغانستان سے ہندوستان میں اجمیر شریف تشریف لائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آئے تو ہندوستان میں ہر طرف کفر، شرک، بت پرستی، ظلم، یہ سب عام تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی سے جنگ کی، بلکہ اپنے اخلاق اور کردار سے دین اسلام کو پھیلایا۔ نہ لشکر تھا نہ دولت کا سہارا، نہ لشکر تھا نہ دولت کا سہارا، مگر ایمان تھا جو بن گیا سہارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے تو پرتھوی راج چوہان کا جو بادشاہ تھی وہاں پہ، پرتھوی راج چوہان راجا تھے وہاں کے، تو جیسے ہی مسلمان بڑھنے لگے تو پرتھوی راج چوہان نے کیا کیا کہ انا ساگر ایک بہت بڑا تالاب ہے تو وہاں پہ ہے نا پانی بند کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کنڈے میں پانی لے کر آؤ۔ تو جب وہ خادم پانی لینے گیا تو سپاہیوں نے اس خادم کو روک دیا اور کہا کہ تم یہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ تو اس خادم نے پوچھا پانی تو جانوروں کے لیے بھی ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے لیے تو پانی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ سپاہیوں نے اس کا مذاق اڑایا اس خادم کا۔ تو وہ خادم جا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام واقعہ بیان کیا کہ ایسا سپاہیوں نے مجھے پانی نہیں لینے دیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جا کر وہ سپاہیوں سے کہنا کہ اب ایک دفعہ یہ کولے میں پانی دے دے، دوسری دفعہ ہم اپنا انتظام کہیں اور کر لیں گے۔ تو وہ خادم نے ویسے ہی کیا، جا کر سپاہیوں سے کہا کہ آپ اس بار پانی دے دیں، اگلی بار ہم اپنا گزارا انتظام کہیں اور کر لیں گے۔ اور جا کے وہ خادم نے اس کولے میں پانی لیا اور پانی لیتے وقت کیا کہا کہ اے انا ساگر، تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ آپ نے بولے تمام انا ساگر کا پانی اس کولے میں آ گیا۔ وہ خادم دیکھ کر اور وہ سپاہی دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا تالاب اور اتنے چھوٹے سے کولے میں آ گیا۔ اور تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے
اور پھر وہ سپاہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ سے معافی مانگی. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو کتوں پر بھی، ہم لوگوں کو تو ہمارے دین اسلام میں کتوں کو بھی پانی پلانے کا حکم ہے. تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو معاف فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ یہ کڑلے کا پانی پھر سے واپس وہاں ڈالاؤ. جیسے ہی وہ پانی وہاں پر ڈالا گیا تو پورا تالاب جیسے پہلے بھرا ہوا تھا ویسے بھر گیا. سبحان اللہ، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بہت سادی تھی لیکن بہت عظیم تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو غمگین ہیں ان کو سہارا دو، اور جو ننگے ہیں انہیں کپڑے پہناؤ. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیشہ خدمت خلق میں گزری. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. وہ بہت سخت دل والا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. اب ایک نارمل سی بات ہے، اگر ہم مجلس میں ہیں کسی اور کوئی ہمیں آ کر کچھ برا بھلا کہے تو اب ہمیں کو غصہ آئے گا نا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور نہ اسے ڈانٹا اور نہ ہی کچھ بددعا دی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے کھانا کھایا؟ تو وہ شخص جیسے ہی یہ سنا اس کا دل پگھل گیا اور اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا یہ تمہارا دین اسلام ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں. تو اس شخص نے فوری دین اسلام قبول کر لیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سچائی اور نرم دلی کو مانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نرمی جس چیز میں ہو اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اور ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ قحط سالی پڑ گئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ بھوکے تھے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ تمام جو اپنے گھر میں اناج تھا وہ سب لوگوں میں بانٹ دیا. تو ایک شخص نے پوچھا حضرت آپ نے تو کل کے لیے کچھ بچایا ہی نہیں. تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا کفیل بنا لیتا ہے اسے کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل اور بااخلاق عمل کرنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس تقریر کو اس چھوٹے سے شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی. مٹ گئے مٹانے والے اب نام و نشان باقی نہیں، مٹ گئے مٹانے والے اب نام و نشان باقی نہیں، تیرا نام اب تک ہے اے خواجہ معین الدین. تو نے جو شمع جلائی ہے اے سلطان ہند، تو نے جو شمع جلائی ہے اے سلطان ہند، اسی سے ضائع منور ہے آج سر زمین ہند. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.